ایک مزدور کراچی میں کام کر رہا ہے، رہنے والا گلگت کا ہے، رہنے والا کشمیر کا، اس کی فیملی ادھر رہ رہی ہے، تو اس کے بچے اگر اسکول پڑھ رہے ہیں، اس کی فیملی کو ہاسپٹل جانا ہے، تو اس کو کیسے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروونشلائز کر دیں؟ تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا اس وقت، 100% پینشنز میں اضافہ کیا، لیبر پالیسی 2010 کی دی جو کہ 1972 کے بعد سب سے ایک پروگریسو لیبر پالیسی تھی، ڈیتھ گرانٹ 1.5 لاکھ تھی، 5 لاکھ کی، اور باقی بہت سارے اقدامات ہیں۔ یہ لیبر کالونی پہ پہلے کرائے پہ تھے، ان کو مالکانہ حقوق پہ لیبر کے فلیٹس دیے۔ چاہو نا تو وزیر تے بیچارہ کمیٹی اگے ہاتھ بن کے کھلا ہوندا ہے، سیکٹری بھی ہاتھ بن کے کھلا ہوندا ہے۔ 3 پہلو ہیں آج کی اس کانفرنس کے۔ ایک یہ ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو مزدوروں پہ اور عام انسانی حقوق کے حوالے سے جو جبر ہے وہ پہلو ہے۔ دوسرا سرمایہ داروں کے حوالے سے ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ریاست کا اور سرمایہ داروں کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کس قدر زیادہ ہے یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر۔ اور تیسرا ودن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا پڑے گا کہ محنت کش طبقہ اور مزدور طبقے کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ 3 پہلو ہیں میرے نزدیک۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے کم از کم میں ذاتی طور پر ان لوگوں میں شامل ہوں، تیمور صاحب چلے گئے، وہ کسی قانون کے تحت اٹھایا جائے کسی کو یا بغیر قانون کے تحت اٹھایا جائے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں ہر جگہ پہ، اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر۔ میں جب یہ ڈیولوشن ہو رہا تھا، لیبر ڈیوالو ہو رہی تھی، 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، میں ذاتی طور پر لیبر کو ڈیوالو کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کی ایک بڑا لاجک تھا کہ جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ قومی اور صوبائی نہیں ہوتی، یونیورسل ہوتی ہے۔ اور میرا یہ آرگومنٹ تھا کہ اگر ایک مزدور کراچی میں کام کر رہا ہے، رہنے والا گلگت کا ہے، رہنے والا کشمیر کا، اس کی فیملی ادھر رہ رہی ہے، تو اس کے بچے اگر اسکول پڑھ رہے ہیں، اس کی فیملی کو ہاسپٹل جانا ہے، تو اس کو کیسے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پروونشلائز کر دیں؟ خیر ہمارے بہت سارے کامریڈ اس وقت جو تھے اس پروسیس کے اندر وہ بھی نہیں مانے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے آج؟ ایک صوبہ جو ہے پنجاب وہ برابر پہ ہے، سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، اور جو اسلام آباد ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، جو ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے اور EOBI ہے اس کا، اور بلوچستان اور KPK اس کے ادارے بند ہو جائیں گے، ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے اداروں کو چلا سکیں۔ سو اس لیے ضروری تھا کہ آپ کم از کم وہ جو فنڈ یونیورسل اس کو رہنے دیں، اس کو پروونشلائز یا اس کو نہ کریں۔ خیر نہیں مانا گیا، خیر جو ہو گیا آج آ گیا۔ اب یہاں پہ بھی قانون سازی کرنی ہے، آپ نے بہت ساری قانون سازی ہے۔ مجھے یاد ہے مجھے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جب میں MNA بن کر گیا تھا تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے بھیجیں جو بھی آپ نے پاس کرانا ہے یا کل ہم نے وعدہ کرنا ہے اس کا آپ ڈرافٹ مجھے بھیجیں۔ میں نے IRO 2002، اکبر صاحب بیٹھے ہیں، باقی جو ٹریڈ یونین کے دوست بیٹھے ہیں، ریموول فرام سروسز آرڈیننس 2000، 2A کارپوریشن ایکٹ، تینوں کا میں نے اپنی طرف سے ود دا پرمیشن آف دا بینظیر بھٹو چیئرپرسن اس وقت تھی، میں نے وہاں پہ قومی اسمبلی میں جمع کروایا، اور ساتھ منیمم ویج اور باقی چیزیں بھی جمع کروائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے، جب بھی پیپلز پارٹی آئے گی ان کو ختم کرے گی، اور ہم نے IRA 2002 کو، ریموول فرام سروسز آرڈیننس کو اور 2A کو یہ ختم کیا۔ تنخواہوں میں 135% اضافہ کیا اس وقت، 100% پینشنز میں اضافہ کیا، لیبر پالیسی 2010 کی دی جو کہ 1972 کے بعد سب سے ایک پروگریسو لیبر پالیسی تھی، ڈیتھ گرانٹ 1.5 لاکھ تھی، 5 لاکھ کی، اور باقی بہت سارے اقدامات ہیں۔ یہ لیبر کالونی پہ پہلے کرائے پہ تھے،
ان کو مالکانہ حقوق پہ لیبر کے فلیٹس دیے, بہت سارے اقدامات ہیں جن کی تفصیل اب بہت لمبا ہو جائے گا. یہاں پہ چوائس صاحب 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال کے مطابق. ایک تو لیبر کوڈ بالکل مجھے فاروق صاحب یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, سب کو آئی ایل او نے بنا کر دیے ہیں, سارے صوبوں کو اور مرکز کو بھی. یہ آئی ایل او کا رول ہی نہیں ہے. ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہماری قانون سازی وہ کروائیں؟ ساری جگہوں پہ انہوں نے بنا کر دیا لیبر کو, اور وداؤٹ کنسلٹیشن بنا کر دے دیا. مجھے تو نہیں کسی جگہ پہ کنسلٹیشن میں بلایا گیا, کم از کم میں اس ملک کی ایک بڑی ٹریڈ یونین فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہوں, تو مجھے تو نہیں کسی جگہ پہ کنسلٹیشن پہ بلایا گیا. اب وہ صوبے لے کر بیٹھ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو کرنا ہے. نام کیا ہے کہ ہم نے سارے قوانین اکٹھے کرنے, اس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے کہ مزدوروں اور محنت کشوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اصل یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو تھی پبلک سیکٹر کی یونین, ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو پہلے ہی مردہ ہے, پر کیا حالت ہے, لیس دین 1%. یہ میں پائلر کی رپورٹ دے رہا ہوں کہ لیس دین 1% جو مزدور ہے وہ یونینائزڈ ہے, یونین کے اندر منظم ہے, 1% سے بھی کم. تو آپ کیسے 99% اگر پروسیس میں ہی نہیں ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے, جیسا میں گزارش کروں گا کہ 2-3 چیزیں کی جائیں, چونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم آگے بھی چلنا ہے, ہم نے سجیشن لے کر. ایک تو یونین انڈسٹری وائز ہونی چاہیے. جب تک آپ اس کو انڈسٹری وائز یونین نہیں بنائیں گے, ایک جگہ پہ ایک ادارے کے اندر یونین ہوگی, وہ نہیں کامیاب ہو سکتی, چونکہ وہ مالکان اکٹھے ہیں. مثلا اگر یہ یونین پاور لومز کی یونین فیصل آباد, گجرانوالا, قصور, ملتان, جہاں پہ پاور لوم زیادہ ہیں, یہ ایک یونین ہو اور نیچے یونٹس ہوں تو ایک بڑی طاقت بن جائے گی. ٹیکسٹائل کی ساری یونین ایک ہونی چاہیے. تو جب تک آپ یہ یونین کو انڈسٹری وائز نہیں کرتے, آپ لیبر کوڈ کے اندر رکھ دیجیے, اس کو انڈسٹری وائز یونین بننے دیجیے. لیبر کوڈ کے اندر یہ بھی تو آ سکتا ہے نا, کیجیے نا آپ. دوسری, کوئی ضرورت نہیں ہے مزدور کارڈ دینے کی. سندھ میں انہوں نے سب سے پہلے کیا مزدور کارڈ کا اجرا, باقی بھی ایون انہوں نے کسانوں کو بھی دیا. ضرورت نہیں ہے. آپ جو CNIC ہے, وہ جس دن بندہ جائے وہی آپ کا جو کارڈ ہے وہ امیجیٹلی اسی کے اوپر ہی آپ اس کو رجسٹر کریں اور اس کو بھیجیں ورکرز ویلفیئر فنڈ میں اور باقی جگہ. بہت اچھی. اور دوسرا ایک اور چھوٹا سا کام کر دیجیے, تنخواہ کو چیک اپ سسٹم سے کر دیجیے. تنخواہ نقد نہیں دیں گے آپ دے دیں نا چیک کے ذریعے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس ادارے میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ 3 چیزیں کر دیں, انڈسٹری وائز, CNIC اور چیک آف سسٹم. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ورکرز جو ہیں وہ یونین میں نہیں آتے, اور یہ چیزیں کیوں نہیں آتی. میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب 1972 میں یہ لیبر پالیسی آئی تھی تو اس میں منیمم ویج کے تعین کا طریقہ کار کیا اپنایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 1 تولہ سونا, اور اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کتنے من گندم وہ ہوگی منیمم ویج جو ہوگی. اب اگر سونا کو تو چھوڑ دیں, آپ جو گندم ہے اس کا بھی اگر آپ وہ پتہ نہیں 17 من, یا مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ کتنی تھی, اگر آپ اس کو لے کر آتے ہیں تو لیونگ ویج اس وقت لوگوں کی, آپ لیونگ ویج کی منیمم ویج کی بات کر رہے ہیں, سندھ نے کی تھی 37,000. اس پہ گئے تھے عدالت میں مالکان, وہاں سے سٹے نہیں ملا تھا. مرکز میں آ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ سٹے دیا تھا مالکان کو کہ نہیں, سندھ نہیں کر سکتا. اب پھر 42,000 اناؤنس کی ہے چیف منسٹر سندھ نے, لیکن وہاں پہ جو منیمم ویج بورڈ ہے اس کے اندر جو مالکان ہے وہ نہیں مانے, 40,000 پہ مانے. اب اصل کیا ہے, یہ کوڈ کا بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک آخری 1-2 باتیں کہہ کے اجازت لوں گا. کوڈ پہ میں نے اس دن سندھ میں گیا تو مجھے کرامہ صاحب کی برسی پہ, تو مجھے ساری ٹریڈ یونین سے میٹنگ کی. میں نے اگلے دن چیف منسٹر سے میٹنگ کی. پتہ کیا چلا کہ کوئی DG لیبر ہے, طے یہ ہوا تھا کہ فائنل مسودے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد لاء میں جائے گا. DG لیبر نے نہ منسٹر کو پتا ہے نہ چیف منسٹر کو پتا, اس نے خود سے ہی مسودہ جو ہے وہ لاء کو بھیج دی. جب میں نے چیف منسٹر سے کہا تو انہوں نے منسٹر سے پوچھا آپ کو پتا, اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا واپس بلاؤ. اب جب آپ کنسلٹیشن میں طے ہی نہیں کرتے, بیوروکریسی آپ کے اتنی منہ زور ہے کہ وہ آپ کو کسی چیز میں اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو آپ یہ چیزیں کیسے کریں گے؟ سو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ اور ہے. فاروق صاحب ہمیشہ کسانوں کی بات کرتے ہیں, آج تھوڑا سا کسانوں کی بات نہیں ہے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہو کے شہروں میں آئے اور سستی لیبر یہاں پہ مہیا ہو. ایک جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, پیچھے 10 لوگ آ کے نوجوان کھڑے. اب میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں, گندم گئی, مکی گئی, چاول گیا, آلو گئے, جتنی مین فصلیں ہیں وہ ساری گئی ہیں. اب کسی کے پاس فصل کاشت کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں. اور اوپر سے کیا ہو رہا ہے, جو ایک کمی ہے آپ کے اس مسودے میں, اس کو ایڈ کیجئے. ناشکاری کے حوالے سے کوئی پوائنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اوپر سے کیا ہو رہا ہے کہ ایگریکلچر, صرف ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے 3 ادارے کہہ رہے ہیں ہم نے بند کر دینے یا بیچ دینے. زرعی ترقیاتی بینک کو بیچ دینا, پاسکو کو, NFC کو. 2 ادارے بند کر دینا, ایک بیچ دینا ہے زرعی ترقیات. ابھی یوٹیلٹی سٹورز پہ آصفہ بھٹو زرداری نے وہاں پہ جب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے تو یہاں پہ کہا تھا کہ ہم بند نہیں کریں گے, تو اب آپ جھوٹ بول رہے تھے منسٹر صاحب. منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے اس وقت کہا تھا, تو اس کے بعد ہمارا ارادہ بدل گیا. یعنی یہ لیول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم نجکاری کے اوپر بھی اس اعلامیہ کے اندر ڈالیے کہ ہم یوٹیلٹی سٹور سمیت جتنے ادارے یہ بند کر رہے ہیں یا یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. مثلا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, یوٹیلٹی سٹور کو بند کر دیا, کوئی پلان نہیں ہے. اسٹیل مل کو بند کیا تھا, وہ کیا نام تھا, وہ مفتاح اسماعیل, اس کے پاس آج 500 ارب روپیہ 500 ارب روپیہ جس دن بند ہوئی تھی, اس سے زیادہ اسٹیل مل خسارے میں مزید چلی گئی. وہاں پہ اربوں روپے کی چوریاں ہو گئی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سسٹمیٹکلی پہلے اداروں کو تباہ کرتے ہیں, پھر ان کو بیچنے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا بیچتے ہیں, یا بیچ نہیں رہے, یہ خریدنے کی بات کر رہے ہیں. چونکہ اگر آپ یوٹیلٹی سٹور کے تمام اثاثوں کا صرف 6 ارب روپیہ لگائیں گے, جو کہ صرف اسلام آباد کا جو ہیڈ آفس ہے بلو ایریا کے اندر, وہ 6 ارب سے زیادہ ہے. اگر آپ PIA کے روزویلٹ ہوٹل, سکرائب ہوٹل شانزلیزے اسٹریٹ کے اندر, وہ پورے اثاث سے 272 ارب روپے لگائیں گے, تو آپ کیا لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور ابھی اور اٹیکس آنے والے ہیں. میں اس لیے مثلا پنجاب کے اندر آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرکز کو تو چھوڑ دیں, پنجاب کے اندر 17,000 اسکول اور 13,000 BHUs ان کو بیچا جا رہا ہے یا بند کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکمران تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں پہ بھی ایشوز آتے ہیں, مزدور محنت کش اکٹھا نہیں. یہ پرابلم ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں, روبینہ بی بی آگے لگ جائیں, خورشید صاحب لگ جائیں, فاروق صاحب لگ جائیں, آپ ایک جگہ پہ جب تک اکٹھے نہیں ہوتے, یہ لڑائی کسی ایک کی نہیں ہے. وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنا چاہتے ہیں, ایک ایک ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر مرنا ہی ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اگر مرنا ہے تو سب لڑ کے مر جائیں, اکٹھے ہو کر مر جائیں. کم از کم یہ تو ہو کہ ہم سارا, اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں, کوئی علیحدہ نہیں ہے. لیبر کوڈ کوئی خلاص سے نہیں آ گیا. سو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی.